ساری کہانی تو یہی گھڑے گی۔ آئیے آپ کو حقیقت بتائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی، زندگی میں نہیں کی۔ ان تھے 2 بیٹے ہوئے، 2 بیٹیاں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال کے بعد حضرت علی نے کئی شادیاں کی، 18 بیٹے ہوئے۔ کتنے سن دیو کہ کوئی نہیں؟ کتنے؟ تمہیں کتنے یاد ہیں؟ پروپیگنڈا دیکھو ان کا۔ بیٹے کتنے ہیں؟ 18۔ بندیالوی کوئی ریت کی دیوار پہ بات کرنے کا عادی نہیں ہے کہ یہاں بات کہہ کے چلا جاؤں، کل میرے پاس دلیل نہ ہو۔ پہلا بیٹا ہوا حضرت حسن حضرت حسین کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ لوگ آئے، مبارکباد دی، نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا اس کا نام اپنے نبی کے نام پر محمد رکھا ہے۔ اس بیٹے کا نام کیا رکھا؟ محمد۔ جس کو تاریخ کہتی ہے محمد ابن حنفیہ۔ تاریخ کے ظلم دیکھیں آپ، اس کو محمد ابن علی نہیں کہتے، سارے مورخین اس کو کیا لکھتے ہیں؟ محمد ابن حنفیہ۔ حنفیہ تو اس کی ماں کا نام بھی نہیں ہے، حنفیہ تو اس قبیلے کا نام ہے جس سے اس کی ماں کا تعلق تھا۔ تو آدمی کو باپ کے نام سے پکارا جاتا ہے کہ ماں کے نام سے؟ اس کو محمد ابن علی کیوں نہیں کہتے ہو؟ لوگاں نو پتہ نہ لگے اے بھی حضرت علی دا پتر ہے۔ کیوں پتہ نہ لگے؟ یہ کہانی پھر صحیح، رابعہ مسجد نمازی اس بوجھ نو چاہ نہیں سکتے جڑا میں بیان کرنا چاہنا۔ کبھی معاویہ مسجد میں آئیں گے 9 محرم کو تو بتاؤں گا آپ کو کہ اس کو کیوں محمد ابن علی نہیں کہتے، اس نے کیا کام کیا تھا۔ تو پہلا حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو بیٹا ہوا اس کا نام حضرت علی نے کیا رکھا؟ کن کے نام پر؟ پھر بیٹا ہوا، لوگ مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ امیر المومنین نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا محمد کے بعد رکھا جا سکتا ہے تو ابو بکر ہی رکھا جا سکتا ہے۔ بیٹے کا نام کیا رکھا؟ بولو بولو، زور سے بولو۔ فریقین کی کتابوں میں یہ بات نہ ہو، پھر بات کرو۔ کیا نام رکھا؟ ابو بکر۔ تم اپنے بیٹوں کے نام دشمنوں کے ناموں پہ رکھتے، پیاروں کے نام پہ۔ لوگ اپنے دادے کا نام اپنے بیٹے کا نام رکھ دیتے، کبھی کبھی لوگ اپنے باپ کا نام بیٹے کا رکھ دیتے، کبھی اپنے استاد کا نام جس سے محبت ہو بیٹے کا رکھ دیتے۔ نام ہمیشہ پیاروں کے نام پہ رکھے جاتے ہیں، دشمنوں کے نام پر کوئی نام نہیں رکھتا۔ حضرت علی نے ایک تو یہ بتایا کہ محمد کے بعد مرتبہ ہے تو ابو بکر کا ہے، اور دوسرا یہ بتایا کہ مجھے دنیا میں محبت ہے تو کس کے ساتھ ہے؟ ابو بکر۔ نام کیا رکھا؟ ابو بکر۔ کوئی سی کتاب آپ اٹھا لیں تاریخ کی، انساب کی کوئی سی کتاب آپ اٹھا لیں، بلازری کا کتاب ہے الانساب الاشراف، اٹھائیے، تاریخ کی کوئی سی کتاب اٹھائیے، اس میں یہ نام نہ ملے، پھر جو مرضی سزا دینا۔ پھر بیٹا ہوا، لوگ مبارکباد دینے کے لیے نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا اس کا نام عمر رکھا ہے۔ تم تو کہتے ہو عمر دروازے پہ آگ لے کے آ گیا تھا، فاطمہ پر دروازہ گرایا، حضرت علی اسی کے نام پہ اپنے بیٹوں کا نام رکھ رہے ہیں۔
اس کا نام عمر رکھا ہے. پھر بیٹا ہو، لوگ آئے، نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا عثمان. سبحان اللہ. حضرت حسن کی شادی ہوئی، ان کی ہاں بیٹا ہوا، بابا نام آپ نے رکھنا ہے. فرمایا اس کا نام بھی ابو بکر. حضرت حسین کی شادی ہوئی، بیٹا ہوا، بابا نام آپ رکھیں گے. فرمایا اس کا نام عمر، کسی کا عثمان، کسی کا ابو بکر. انہی کے ناموں پہ نام رکھے جا رہے ہیں. یہ جو امریکہ میں بیٹھا اللہ یاری، اس نے اگلے دن اقرار کیا ہے کہ عثمان نام تھا حضرت علی کے بیٹے کا. اقرار کیا اس نے، نام تھا، لیکن یہ عثمان ذو النورین کے نام پر نہیں رکھا گیا، یہ عثمان ابن مظعون کے نام پہ رکھا گیا ہے. ایک اور صحابی ہیں، کیا نام ہے؟ عثمان ابن مظعون. عثمان ذو النورین نہیں، عثمان ابن مظعون کے نام پہ رکھا گیا ہے. میں نے کہا اگر انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عثمان ابن مظعون کے نام پہ عثمان رکھ دیا ہے تے تسی بھی اپنے پتر دا نام حضرت علی دے پتر دے نام تے رکھ لو. کیا بات ہے. چلو حضرت عثمان کے نام پہ نہ رکھو، حیدر کرار کے بیٹے کے نام پہ عثمان رکھو نا. عثمان نام رکھا. ابو بکر، عمر، عثمان حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضرت حسن کے بیٹے ہیں، حضرت حسین کے بیٹے ہیں. آپ واقعہ کربلا کی کوئی کتاب اٹھا لیں، کوئی کتاب اٹھا لیں. یہ جو کہتے ہیں نا علی اکبر تے علی اصغر، اکبر ایسے بھی کوئی نام رکھتا ہے، علی اکبر، علی اصغر، یہ انہوں نے بدلے ہیں. یہ نام اصل میں کیا تھے؟ ابو بکر، عمر. یہ کربلا میں اپنے بھائی کے ساتھ تھے. کربلا کے میدان میں یہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. تم کبھی نام نہیں لوگے ان کا کہ تمہاری پوری مذہب کی عمارت دھڑام کر کے زمین پہ آگ گرے گی. تم کبھی ان کا نام نہیں لوگے. یہ کربلا میں اپنے بھائی کے ساتھ ہیں. اور جس بندے نے کربلا میں سب سے پہلے جام شہادت نوش کیا تھا وہ حضرت علی کا بیٹا ابو بکر تھا. سب کے نام لیتے ہو، ان کے حضرت علی کے بیٹوں کے نام نہیں لیتے ہو، حضرت حسین کے بھائیوں کا نام نہیں لوگے. نام رکھے انہوں نے. یہ نام رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے درمیان مخالفت، مخاصمت نہیں، نہ مخالفت ہے نہ دشمنی ہے، بلکہ آپس میں پیار بھی ہے، محبت بھی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے. اس امت میں اور نبیوں کے بعد سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. صدیق اکبر کے برابر کوئی. حضرت علی کا یہی نظریہ تھا.